آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج کرو دیوان نبی، اللہ اللہ لا الہ الا جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے دی شاہ، جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے دی شاہ، سو جا سو جا رب عالم، سو جا سو جا رب عالم، رب کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آ گئے سرکار، اور آج 12ویں کی شب لگ چکی ہے اور 12ویں کا چاند آیا، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں۔ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے عبداللہ کے گھر میں، ان کی آمد ہوئی۔ یقین کیجئے ناظرین کرام کہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ ایک ایسا دن ہے، یہ ایک ایسی عید ہے کہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی نا، جب آپ کی ولادت ہوئی، تو اس دن کسی کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ آج کا دن، آج کیونکہ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب یہ دونوں بڑی اہم گھڑیاں ہیں، مانگ سکتے ہیں پروردگار سے، مانگیے۔ یقین کیجئے کہ آج کا دن ایسا ہے کہ دعا تو رد ہوگی ہی نہیں، کیونکہ محبوب خدا ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہونے کو ہے۔ جشن صبح بہارا قریب ہے۔ آج میٹرو ون نیوز پر جشن کا سما ہے، محفل نعت کا انعقاد ہم نے کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں طیبہ شاہ، میری کو ہوسٹ، جو کہ آگے اس نشریات کو لے کے چلیں گی۔ طیبہ کیا کہیں گی آج کی آمد کے حوالے سے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم، اور تمام جو دیکھنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو میری جانب سے جشن عید بہارا بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس نشست کو جو ہم نے سجایا، اس پنڈال کو، اس محفل کو جو ہم نے سجایا، اللہ ہمیں اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ اور کیوں نہ توفیق ہوگی، یقین کیجئے کہ مجھ جیسا غریب بھی ہونا تو وہ بھی چاہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار کی آمد کا تبرک بن سکے، بالکل لنگر بن سکے، میں کچھ کھلا سکوں، بالکل، کیونکہ آپ تو در یتیم ہیں۔ کیا بات! کیونکہ آپ نے جو کفالت، سب سے بڑی یونیورسٹی اور سب سے بڑی این جی او جو ہے وہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہے ناظرین کرام، کیونکہ آپ خود بھوکے رہتے لیکن یتیم بچوں کی کفالت کرتے، بیوہ یتیموں کی کفالت کرتے، تو آج ہم ان کی آمد کا جشن منا کے اپنی عزتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بالکل ابرار، ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے غریبوں کی بات کی، تو یہ آمد اس سرکار کی ہے کہ جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی اپنے گھروں میں چراغاں کر کے بیٹھا ہے ان کا جشن منانے کے لیے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی اپنی طرف سے تبرک بانٹ رہا ہے، تو یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کیوں نہ ہو، بالکل، کیونکہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، میں تیرا میلاد کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلتے ہیں ناظرین کرام اپنے مہمانوں کی جانب۔ میرے وہ بھائی ہیں یہ کہ جب میں نے آغاز کیا، آغاز سے لے کر آج کے دن تک میری کہیں بھی ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو آپ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یقین کیجئے کہ جب ہم نے
آغاز کیا تھا نا باخبر پاکستان کا، جو اب میٹرو ون نیوز پہ انشاءاللہ ربیع النور کے بعد باقاعدہ آغاز کیا جائے گا اس کا، تو یہ جوان جو ہے، یہ جو خوبصورت شخصیت ہے، جو یہ لڑکا ہے، یہ میرے ساتھ طبقہ ہے، کیونکہ جشن آمد رسول کا جشن ہم منا رہے ہیں۔ پچھلے سال ہی میرے ساتھ موجود تھے محترم جناب کاشف صابرانی، ان کی ڈیزینیشن اگر بتانے جاؤں، تعارف کروانے جاؤں تو تعارف آج صرف سرکار کا ہوگا، آج ہم ان کے اوصاف بیان کریں گے، لیکن سب سے بڑی بات، سب سے بڑا تعارف میرے لیے کاشف بھائی کا یہ ہے کہ کاشف صابرانی عاشق رسول۔ السلام علیکم کاشف بھائی۔ کاشف بھائی عید مبارک، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ آپ کو بہت مبارک، اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان آ گئے۔ سرکار کی جو 9 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک کی نشست ہے، اس میں ججز کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں میرے بھائی عمران عباس روفی۔ عمران بھائی السلام علیکم، عید مبارک۔ وعلیکم السلام، عید مبارک۔ آپ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ مولا کا کرم، ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ طیبہ چلتے ہیں اپنے دوسرے معاونہ کی جانب، اور یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ خاتون ہیں، خاتون اول ہیں آج کے دور کی، بالکل آج کے دور کی، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ۔ وہ اسکالر جو ہمیں مشعل راہ کی طرح ہمارے لیے کام کرتا ہے، محبت ہے آپ کی۔ بالکل نہیں آپا، آپ نے ہمیں محبت دی، آپ نے عزت بخشی ہمیں۔ مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری آپا۔ السلام علیکم آپا، عید مبارک۔ وعلیکم السلام، عید مبارک، خیر مبارک۔ آپا کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اور میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی عید ہے، اور اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو عید الفطر نہ ہوتی، عید الاضحیٰ نہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس کے بعد احکامات اسلامی تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو عیدوں کا پتہ چلا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یقین کیجئے کہ ہم تو جب بھی اپنے آقا کا نام لیتے ہیں، جب ہم نے تو دیکھا ہی نہیں نا، لیکن یہ ہماری حق درمی ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کاشف بھائی کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں دیکھا؟ یہ ذکر جو ہے یہ زندہ ہے تو ہے نا، ہے نا، بالکل بھائی ہمارے ساتھ ہے، مانگ کے تو دیکھیے، اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھیے تو وہ عطا کرتے ہیں۔ اس ذکر کی بدولت یہ عزتیں پا رہی ہیں ثروت آپا، کاشف بھائی، عمران بھائی، سمیہ نور ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری چھوٹی بہن ہے میری، اور عرصہ دراز سے میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے عید کے تہوار پہ۔ تو ناظرین کرام، میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ آج جو علی ابرار ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ صرف ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر اہل بیت اور ذکر اصحابہ باوفا کے صدقے آج میں یہاں موجود ہوں۔ بالکل بالکل، طیبہ بھی اگر یہاں موجود ہیں تو یہ انہی ہستیوں کے ذکر سے آج ہم عزتیں پاتے ہیں۔ بالکل بالکل، صدقہ ہی ہمارا۔ میں چاہوں گا کہ اس نشریات کا آغاز بارگاہ رسالت وہاب میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے سمیہ نور پیش کریں۔ سمیہ، ایسا کلام ہو جائے کہ ناظرین اور سامعین دونوں ہی سرکار کے جشن میں جھوم اٹھے۔ بسم اللہ۔ میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے، 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 سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں وار جاؤں آ گئے، صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے، نور والا منا بی بی کے گھر میں آیا ہے، نور والا منا بی بی کے گھر میں آیا ہے، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، فرمایا ہے، فرمایا ہے، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ
صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے اس طرف اس طرف ہر طرف نور ہے اس طرف اس طرف ہر طرف نور ہے آ گیا وہ نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے 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 کیا خوبصورت کلام اور میں صدقے جاؤں میں واری جاؤں محمد آ گئے یقین کریں ہماری تو نسلیں قربان ہیں اس ذکر میں اور یہ وہ ذکر ہے کہ کبھی بوڑھوں کو بوڑھا ہونے نہیں دیتا اور بوڑھوں کو جوان رکھتا ہے یہ ذکر ایسا ہے تو جوانوں کی بات ہو رہی ہے تو اس سے قبل کہ میں ثروت آپا کی جانب جاؤں کاشف بھائی ایک نوجوان لیڈر کہہ لیجئے نوجوان سوچ کہہ لیجئے نوجوان فکر کہہ لیجئے آپ کا تعلق تاجر برادری سے ہے اور اس دفعہ یہ عطر لے کے نہیں آئے ورنہ ان کا عطر ہر پروگرام میں ملتا ہے ہمیں یہ بات حقیقت ہے کیونکہ ربی الاول اور خوشبو نہ ہو تو ایسا جی کاشف بھائی اچانک ہی میرا آنا ہوا بے شک ایسا ہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت بیزی شیڈول ہے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ماشاءاللہ اور یہ سیم ٹو یو جس سے آپ تعریف کر رہے ہیں یہ عکس ہے شیشے کا جو آپ نے ابھی بیان کیا میرے لیے ماشاءاللہ آپ بھی ایسے ہیں ابرار بھائی کہ آپ بلاتے ہیں آپ محبت دیتے ہیں تو ہم آتے ہیں تو آج میرا اچانک آنا ہوا ہے انشاءاللہ اور دوسری بات ہے کہ میری طرف سے تمام بھی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو اور آپ کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ میں دیکھتا بھی ہوں جو آپ کا لائیو پروگرام چل رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ جو اس کا سیٹ اپ لے کے چل رہے ہیں آپ کو پوری ٹیم کو کاشف بھائی اچھا کیوں نہیں ہوگا جب آپ جیسے اچھے لوگ عرصہ دراز سے جڑے ہوں گے باخبر پاکستان کی پوری ٹیم کے ساتھ آگے سرکار کی جو نشست ہے تو یہ آپ ہی لوگوں سے ہے ثروت آپا سے ہے آپ سے ویسے آپ محبت کرتے ہیں لوگ آپ کے دیکھیں محبت گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے آپ محبت دیتے ہیں لوگ محبت سے آتے ہیں نا آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں اس چیز کی نشاندہی ہے بالکل مولا علی فرماتے ہیں نا کہ جیسا آپ دیں گے آپ کو ویسا ملے گا تو آپ ان چیزوں کا انتخاب کریں جب آپ کو لوٹ کر ملے تو آپ کو تکلیف نہ ہو بے شک ایسا ہی یہی بات ہے بس آج تکلیفوں کی بات نہیں ہونی آج دکھ درد کی بات نہیں ہونی کیونکہ آج وہ آ رہے ہیں جو دکھوں کو ٹال دیں گے جو پریشانیوں کو دور کر دیں گے یقین کیجئے کہ آپا نے ابھی کہا میں آپا کی جانب بھی آؤں گا ابھی آپا نے کہا کہ بھائی وہ آ رہے ہیں کہ جو عیدیں ہیں چھوٹی عیدیں ہیں یہ تمام عیدوں کی سردار عید اگر کہیں تو چھوٹا لفظ ہوگا میرے لیے ثروت آپا کیا کہیں گی سرکار کے اگر اوصاف بیان کیے جائیں عید الاضحیٰ اپنی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی جگہ لیکن آج کی عید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دل نے چاہا کہ کروں شان محمد کو رقم دل نے چاہا کہ کروں شان محمد کو رقم فکر مجہول ہوئی گر پڑا ہاتھوں سے قلم کون کر سکتا ہے توصیف شہنشاہ امم اور قاب قوسین کی منزل پہ گئے جس کے قدم جس کو اللہ نے کونین کی شاہی دے دی سنگریزوں نے نبوت کی گواہی دے دی ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے اور میں کیا عرض کروں کہ یاسین ان کو کہا گیا طٰہٰ ان کو کہا گیا مدثر ان کو کہا گیا مزمل ان کو کہا گیا سراج منیر ان کو کہا گیا بشیر و نذیر ان کو کہا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں ابھی میں ولادت کے احوال آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں مگر اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے اور خانوادہ حضرت عبد المطلب کو پتا تھا کہ وہ بچہ جو کہ آنے والا ہے وہ کچھ الگ بچہ ہے اور آمنہ بنت وہب جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی ہیں وہ جب کیونکہ آپ کے شکم میں جو بچہ تھا وہ
اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ جس وقت میں نکلتی تھی مکے کی گلیوں میں تو تمام درخت مجھے جھک جھک کے سلامی دیا کرتے تھے, اور جب آمنہ بنت وہب کہیں جایا کرتی تھی تو ایک بادل ان کے سر پر سایہ فگن رہا کرتا تھا, اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کے نور سے پورا حجرہ روشن ہو گیا, بلکہ ایسی چمک گئی جو کہ شام کے محلات تک جس میں صاف نظر آنے لگے, اور صحابہ کی نہر خشک ہو گئی اور قیصر و کسریٰ کے کنگورے لرز گئے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے دو عالم کی تقدیر بدل گئی. اور میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ نے بیٹی اور بیٹے کی بات کی, تو وہ عرب کی سرزمین کے جہاں پر بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے ایک بیٹی ایسی عطا کی کہ جو کہ یعنی آج تک سادات کی نسل جہاں پر موجود ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی بیٹی کا صدقہ ہے. اور ہمارے یہاں غلطی سے تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کو ایک کر دیا جاتا ہے. تاریخ عرب ایک علیحدہ چیز ہے, تاریخ اسلام ایک علیحدہ چیز ہے. تاریخ عرب نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی ہے, اور تاریخ اسلام نے کہا کہ بیٹی کے اوپر علم حاصل کرنا واجب اور لازم ہے. تاریخ عرب نے یہ کہا کہ بیٹی باپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے, ذلت اور حقارت کا باعث ہے. اسلام نے کہا کہ بیٹی باپ کی میراث میں سے حصے دار پاتی ہے, اور یعنی پروردگار عالم کی جانب سے اس عورت کو وہ عزت عطا کی گئی اسلام کے عنوان کے زیر تحت کہ چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے, حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے اور دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے, حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے, یہ جس کو دعا دے اسے عباس. کیا بات, سبحان اللہ, کیا بات ہے. سلامت رہیے, سرور آپا ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چلوں گا اپنے دوسرے مہمانوں کی جانب بھی کہ جو جنہوں نے جوائن کیا ہے. میری بہت پیاری بہن ہیں اور بڑا پیار کرتی ہیں, اسکالر بھی ہیں, نعت خوان بھی ہیں. اگر ان کے تعارف آپ سے کرواتا چلو تو میری سب سے بڑی بہن ہے بشرا باجی, آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا, عید مبارک, آپ تشریف لائیں. اور ان کے ساتھ ہی ایک نعت خوان ہیں, ان کا بھی تعارف یہ ہے کہ بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں, اور اپنے ماں باپ کا نام آپ روشن کریں ہیں. ایمن حسینی, آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. اور میں چاہوں گا کہ عمران بھائی تسلسل جو چھوڑا ہے سمیہ نے, کیونکہ ذکر آج ہو رہا ہے رسول خدا کا, تو بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے گا. بسم اللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبدے خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام, اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, تا قیامت ان فقیروں
اور گداؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو آگے سرکار کی خصوصی نشریات میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ذکر سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے، کم گفتگو کروں گا کیونکہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں سرمایہ ملت جعفریہ مولانا اطہر حسین مشہدی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب عید مبارک، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ ہی مذہبی سماجی رہنما ہیں اور 2 پروگرام کی تاخیر ہوئی، اس کی سزا تو ان کو ملے گی۔ انجم مرزا بھائی میں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم انجم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ انجم بھائی کو مائک دے دیا جائے، مائک سے بات کریں۔ انجم بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ عید مبارک۔ خیر مبارک، اور ماشاءاللہ سے برال بھائی آج بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں، یہ تعریف کر رہے ہیں کہ کیونکہ 2 دن لیٹ ہوئے نا، اس لیے اللہ پاک آپ کو سلامت عید بھی ہے نا۔ جی بالکل۔ نہیں انجم بھائی بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو عید مبارک انجم بھائی۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام، بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تعلق ان کا جس ادارے سے ہے اس ادارے کا نام روشن کر رہے ہیں ذکر رسول اللہ کر کے، اپنے خانوادے کا بھی نام روشن کر رہے ہیں۔ نوید رضوی، السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، عید مبارک۔ ابرار بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کرم اللہ پاک، عید مبارک۔ خیر مبارک ہو، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی ٹرانسمیشن آپ کر رہے ہیں، اور واقعی آپ اور آپ کی پوری ٹیم اس بات کی مستحق ہے مبارکباد کی۔ بہت شکریہ نوید بھائی۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام، آپ کا تعلق واٹر بورڈ سے ہے، سماجیات سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ سید اسلم پرویز بھی میں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم اسلم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلم بھائی عید مبارک، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، عید مبارک آپ کو اور ایک خوبصورت ٹرانسمیشن کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے میٹرو چینل کا کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا، اور رونق تو ماشاء اللہ آپ ہیں، اور سید ابرار ہیں، اور طیبہ ہے، اور باقی جو مہمان ہیں یہ بھی رونق ہمیشہ گلدستے سے ہوتی ہے، بالکل ایک پھول تنہا ہوتا ہے، پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، نہیں پھول ہی ہوتے ہیں۔ کانٹے تو محافظ ہیں نا، آپ نے گلدستہ سیدہ ام لیلا ایک اسکالر ہیں، اور ہماری نعتیہ مقابلے میں آپ ان کو ایک الگ گروپ میں دیکھیں گے۔ ام لیلا آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، عید مبارک۔ خیر مبارک۔ آپ بھی آج تاخیر سے آئیں، ٹریفک اتنا ہے روڈ پہ، بالکل یہ بات کوئی شک نہیں ہے، تو بس ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی، دیر سے ٹریفک میں پھنسی۔ انجم مرزا کی جانب آئیں گے۔ انجم بھائی، عید میلاد النبی کیونکہ ایک ایسا تہوار، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، آپ لوگ لیٹ ہوئے، میرے پاس بہت کم وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام ہی لوگوں کو وقت مقررہ پہ ناظرین تک پہنچا سکوں، اور آپ کا ایک میسیج تمام امت مسلمہ کے لیے جو آپ لے کے آئے ہیں وہ پہنچا سکوں۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک مذہب کے یا کسی ایک کہتے ہیں نا کہ فقہ کے نہیں ہیں، یہ تمام عالمین کے لیے ہیں، بالکل بے شک ایسا ہی بالکل ہے۔ وما ارسلنا رحمت للعالمین، کہ میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا کہیں گے؟ بات یہ کہ ابرار بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھا آپ نے سجایا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے آپ جو یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ ہمارے جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ان کی رحمتیں سب کے اوپر ہیں، بالکل بالکل، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کے لیے ہوں، یہاں تلک کہ ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، سب ماشاءاللہ سے مسلمانوں کے علاوہ بھی ہر بندہ، ہر عالم اسلام جتنے بھی ہیں سب ان کو مانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے پروردگار کا کہ سب جو ہے محبت اور بھائی چارے سے انشاءاللہ کل عید سارے بنائیں گے انشاءاللہ۔ کل 12 ربیع الاول ہے، اس میں سب انشاءاللہ آپ کیا لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، سبیل جلوس کے گزرگاہوں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں ہر سال کی طرح، اس سال بھی کچھ ایسا انتظام ہے؟ بالکل، سبیل بھی لگائیں گے انشاءاللہ، اور اب کیسے تھوڑا سا ایک میلاد کا چھوٹا سا ہی پروگرام روڈ پہ ہی انشاءاللہ میلاد بھی رکھیں گے، اور وہاں سے جو جلوس گزرے گا وہاں پہ شربت اور نیاز دونوں چیزوں کا انتظام انشاءاللہ ہر جلوس کو اللہ نے چاہا تو بہترین طریقے سے انشاءاللہ۔ مشرف باجی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مشرف باجی، آپ کا تو عرصہ دراز سے نعت خوانی سے تعلق رہا ہے،
آپ کیا کہیں گی اس عید کے حوالے سے، اس تہوار کے حوالے سے؟ انہی کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اس کا جشن تو ہم خواتین کو تو اسپیشلی بنانا چاہیے. اس کی وجہ اس کی مردوں کے لیے کیوں نہیں ہے کہ خواتین کے لیے اسپیشل ہو جائے گا؟ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں اہتمام سے زندہ رکھا جاتا. نہیں، آپ بات کو نہیں سمجھ رہے. پہلے دور جہالت میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اور لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، رونا پڑ جاتا تھا اور راتوں رات دفنا دیا جاتا تھا. تو اسپیشلی ہمیں تو بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی بخش دی ہے. بے شک بے شک بے شک، بہت اچھا میسج، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. ہم تو سراپا شکرانہ ہیں اور جس طرح ہو سکے ہم شکر ادا کرتے ہیں اس چیز کا. بے شک بشرا باجی نے بات کو کمپلیٹ کیا اور میں سمجھا کہ ابھی کے دور کی بات کریں، لیکن نہیں، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ پہلے وقتوں میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اگر اس وقت بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تو آج کون ہوتا؟ یہ ماؤں کا صدقہ ہے، ان ماؤں کا کہ جن کے آج قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. تو عورتوں کو تو بہت. امید اللہ آپ کیا کہیں گی آج کے اس اہم تہوار کے عید کے حوالے سے؟ بہت بڑی عید ہے پورے عالم، مائک تھوڑا سا قریب کر کے کہیں. بہت بڑی عید ہے، پورے عالم کو منانی چاہیے. ہم جن کی امت ہیں ان کی آمد ہو رہی ہے. بالکل. ہماری ویسے تو کوئی پہچان نہیں ہے، اگر دیکھا جائے بظاہر ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت مجھے. ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت مجھے، بس ایک یہی رتبہ میری پہچان بڑھا دیتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. علامہ صاحب گفتگو ایک ہی ہے، ہمارا ٹاپک ایک ہی ہے، لیکن یہ ذات ایسی ہے کہ جتنے مذہب آ جائیں، جتنی زبانیں آ جائیں، اور صاحب سرکار کے ایسے ہیں کہ ہر بندہ نئی بات کرتا ہے، ان کا فضائل کم نہیں ہوتا. کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول خدا سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کی تخلیق ان کی بدولت ہے. بے شک. انبیاء کو نبوتیں ملی ان کی بدولت. کیا بات ہے. جو نبی ان کی نبوت اور ختم نبوت کا کلمہ پڑھتا رہا اس کو نبوتیں ملتی رہی. کیا بات. تو ایسی شخصیت جس کو اس زمانے میں آ کے، جو جدید زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، اس میں عالمی اسکالرز نے 100 جدید اور بڑے انسانوں پر تحقیق کی. سب سے پہلا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھا گیا. یعنی زمانے کو یہ ادراک ہو گیا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو زمانہ نہ ہوتا، کیا بات. زمانہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. بے شک بے شک. ہر نبی اپنی امت کو لے کر کے آئیں گے اور ہر نبی اپنی امت کے گواہ ہوں گے. بے شک. لیکن قیامت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی کی گواہی دیں گے. ان کی گواہی پر ان کی نبوت بھی تسلیم ہوگی، کیا بات، کیا بات. ان کی محنتیں بھی تسلیم کی جائیں گی. تو وہ شخصیت جو یکتا بھی ہے، یگانہ بھی ہے، احد بھی ہے، اور اتنی بلند ہے کہ جب تک ان کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. نور کی کیفیت یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کبھی ایک اور جگہ آج دن میں بھی ٹرانسمیشن میں عرض کیا کہ رسول خدا ایسی نورانی مخلوق ہیں کہ جب معراج پر سفر کرتے ہیں تو ملائکہ کا سردار ساتھ میں ہے، جسے جناب جبرائیل کہتے ہیں. بالکل. وہ استادوں میں سے بھی ہے. اب اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جتنے ملائکہ ہیں وہ مجسم نور ہیں. بالکل. مجسم نور ہیں، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. مجسم نور پہ آپ نے زور دیا. ہاں، وہ نور ہے، مکمل نور ہے، مجسم نور ہے.
وہ نورانی مخلوق ہیں، ان کے بھی سردار جناب جبرائیل جب آپ کو لے کے جاتے ہیں تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہاں پر رک جاتے ہیں. اب جب رکتے ہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جبرائیل آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آگے بحر نور ہے، ایسا بحر نور ہے کہ دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی نور ہے، سامنے بھی نور ہے، پشت پہ بھی نور ہے، اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے. اب میرا نور اس نور کی تاب نہیں لا سکتا، اگر میں ایک بال آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. کیا بات. اب میں ان تمام لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا، جو فرشتے مجسم نور ہیں ان کا سردار کہہ رہا ہے کہ میرا نور اس قدر کم تر ہے کہ آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، اور رسول نہیں جا رہے بلکہ نالین بھی جا رہی ہیں. اللہ اللہ اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات. معلوم یہ ہوا کہ اب رسول سے جو منسلک ہو گیا، جیسے نالین منسلک ہو گئی تو وہ بھی بحر نور میں سفر کر سکتی ہیں. گویا ہمیں اور آپ کو رسول سے ایسا منسلک ہونا چاہیے جیسا وہ چاہتے ہیں. جو انہوں نے بتایا اس پر عمل کرنا چاہیے، جس پہ انہوں نے روکا اس سے رک جانا چاہیے. اگر ہم نے اس قول اور اس فعل پہ عمل کیا تو ہم رسول کی امت میں قابل فخر ہوں گے، اور کائنات میں بھی قابل فخر ہوں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی رسول کے ساتھ. کیا بات، سبحان اللہ. آپا کی جانب آؤں گا. آپا بڑی خوبصورت بات کہی. حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن حضرت جبرائیل کو جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل چلیے نا، کہا نہیں یا رسول اللہ، گستاخی معاف، میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. یعنی کہ اگر میرا یہ اپنا عقیدہ ہے، میرا اپنا ایمان ہے، رسول خدا نے کہا تھا جبرائیل آ جاؤ تو جبرائیل کو جانا چاہیے تھا. اسے رسول خدا کی وحدانیت کا ادراک ہی نہیں تھا، اس کے پر نہیں چلتے، پر اس کے اور نورانی ہو جاتے اگر رسول خدا کی بات کو مان کے رسول خدا کے ساتھ جاتے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ واقعہ جو کہ شب معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل آ گئی. اور وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پروردگار عالم کلام کرنے لگا. اب کیا کلام ہوا، کیا تکلم ہوا، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی. لیکن ایک مرتبہ رسول کے دل میں خیال آیا کہ پروردگار یہ مجھ سے تو بول رہا ہے یا کہ علی بول رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جواب ملا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تجھے عرش الہی پر بلانے لگا تو میں نے تیرے دل کی گہرائیوں میں جھانکا تو علی سے زیادہ مجھے تیرا کوئی محبوب نظر نہ آیا، بس میں نے علی کو منتخب کر لیا. تو یقیناً یہ واقعی معراج عالم اسلام کے بہت بڑے معجزات میں سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا ہوئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور کھڑے جانور کو بلا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کی گواہی دلوا لیا کرتے تھے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی سرزمین پر پتھروں کو، سنگریزوں کو ہاتھوں میں اٹھایا لیا کرتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے لگتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت دور پہاڑی پر جمے ہوئے درخت کو بلا لیا کرتے تھے اپنے سامنے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ درخت سلامی بھی پیش کیا کرتا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا کرتا تھا. مگر واقعی معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سے ایک الگ معجزہ ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معجزات کی ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً سب سے بڑا معجزہ جناب شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سیدہ العالمین ہے. اس لیے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کل 18 برس کی زندگی ہے، اور 18 برس کی زندگی میں فاطمۃ الزہرا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. اور اس طرح سے وابستہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے ہیں تو سب سے آخر میں شہزادی کونین کے دروازے پر آتے ہیں، اور جب کسی سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے شہزادی کونین کے دروازے پر آتے ہیں. اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آ کر سلام یوں کیا کرتے کہ السلام علیکہ یا مادن رسالت، السلام علیکہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے. جیسے ابھی آپ کا سوال تھا اس کا جواب میں اپنی گفتگو میں دے چکا ہوں، لیکن اور وضاحت سے کر دوں. رسول خدا سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبرائیل سے کہہ رہے تھے تو جبرائیل اگر ساتھ آتے
जैसे मैंने अर्ज किया कि नालैन को लेके जा सकते हैं तो जिब्राइल को क्यों लेके नहीं जा सकते। अब बुनियादी बात यह है कि परवरदिगार आलम जो कि यकता है, यगाना है, अहद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, लेकिन जब वो कायनात में या किसी चीज को खल्क करता है तो कुन कहता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुन कहने के लिए दहन की जरूरत है, दहन के लिए चेहरे की ज़रूरत है। परवरदिगार मावरा है इन तमाम चीज़ों से, गोया वो इरादा करता है, तफासीर में है और रिवायत मुतवातिर में है कि वो इरादा करता है, रसूल और पंजतन उसकी तकमील करते हैं। क्या बात। गोया रसूल अगर कह रहे हैं कि आ जाइए तो आ जाना चाहिए, लेकिन चूंकि उसको भी मालूम था कि अल्लाह ने बता दिया तेरी हुदूद जहां तक है, क्या बात, तो उसने आगे बढ़ने का ख्याल ना रखा। लेकिन चूंकि रसूल कह रहे थे हर चीज को लेके जा सकते हैं, इसलिए मर्जी इलाही वो मर्जातिल्लाह हैं, ये पंजतन मर्जातिल्लाह हैं। अल्लाह ने अपनी मर्जी इनको दे दी, अब जो ये कह दें वो हो जाता है। क्या बात। ये कह दें कि चांद को 2 टुकड़े कर दूं, इशारा करते हैं तो 2 टुकड़े हो जाता है। क्या बात। ये कहते हैं सूरज डूब गया, उंगली से इशारा करते हैं सूरज तुलू हो जाता है, जैसे आपा ने कहा। यानी रसूल जो कर दे, जो कह दे वो मुमकिन है, ऐसा नहीं कि मुमकिन नहीं है। जो फरमा दें, जो कह दें, जो इरादा कर लें, जो अमल कर दें, कौल कर दें, फेलन कर दें, वो काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। अंग्रेजों से कहते हैं जैसे आपने बताया, बिल्कुल वो कलमा पढ़ते हैं, बेशक। दर्द झुककर सलाम, क्या बात, बिल्कुल। बादल साथ चलता है, बेशक। ठीक है। तो रसूल अल्लाह और पंजतन को अल्लाह ने अपनी मर्जी देकर ये बता दिया कि अब जो कुछ हैं वो ये हैं, अगर ये खुश हैं तो अल्लाह खुश है, ये नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। अब कायनात में हर शख्स को अल्लाह को राजी करने के लिए पंजतन को राजी करना है, गोया रसूल अल्लाह को राजी करना है, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को राजी करना है, अली अमीरुल मोमिनीन को राजी करना है, हसन हुसैन को राजी करना है। जिनसे ये राजी उनसे अल्लाह राजी। क्या खूबसूरत बात कही रामा साहब आपने। और क्योंकि सना खानों की कसीर तादाद हमारे दरमियान मौजूद है, तो मैं चाहूँगा कि नात खानी का सिलसिला तो जारी सारी रहना ही है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन जो है वो 17 रबी लेवल तक जारी सारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एमन आप, नवेद भाई, आप तो हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा है ही, तो हमें क्योंकि ब्रेक का भी कहा जा रहा था लेकिन ब्रेक मैंने नहीं लिया, हमने ट्रांसमिशन को कंटिन्यू किया अपनी, लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो हमें ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी शौहरत याफ्ता नात खान है। और इस टाइम पर इनका आना इस बात की दलील है कि तमाम मसरूफियात को छोड़ के आना, ज़िक्र सरकार की मेट्रो वन की स्क्रीन पे जो महफिल सजी हुई है, आपने इस पर वक्त दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कामरान शेख सोहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कामरान भाई, ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह, आपको भी ईद मुबारक जनाब। मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा कलाम पढ़िए कि दिल मदीना मदीना हो। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा और हुसैन हसन, पंजतन के घराने की क्या बात है।
پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ساتھ ہیں قبر کے ابا بکر و عمر، ساتھ ہیں قبر کے ابا بکر و عمر، مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، تک کے بولے نکیرین حاکم تجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم تجھے، ارے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے۔ کیا کہنے بھائی، سلامت رہیے کامران بھائی۔ یقین کیجئے کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کو جتنا کیے جائیں گے نا عزتیں بڑھتی جائیں گی، اور کیا بات ہے، ایسی عمر جو زندگی میں رسول خدا کے کام آئے تو اس کو سلام ہے۔ سلامت رہیے ناظرین کرام، مجھے اور طیبہ نے آج بڑا ایک خوبصورت میلاد آپ کے سامنے انعقاد کیا۔ کل سے مقابلہ نعت کا آغاز ہوگا، اور طیبہ آخر میں کچھ میسیج دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں۔ میں پھر کل والی بات ہی کوٹ کروں گی کہ کیپ دا فنگر کراس، کیونکہ یہ بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور کل سے اس کا باقاعدہ انعقاد ہو جائے گا، باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، پھر 17 ربیع الاول کو جب ہم اس کا فائنل کریں گے تو سارے امتزاج آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ۔ بس ایک شعر میں پڑھتا ہوں، کیونکہ آپ نے حاکم علی بھائی، کیونکہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے سینئر نعت خوان بھی ہیں، ان کا کلام لکھا ہوا پڑھا، تو میں نے چاہا کہ پیر نصیر الدین نصیر کا ایک شعر پڑھ دوں، اور پھر میرے شعر کے بعد علی زہرا ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے کلام سے ہی ہم اختتام پہ جائیں گے، اور ایمن اور نوید بھائی انشاءاللہ کل بارگاہ رسالت باب میں گلہائے کی عزت پیش کریں گے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو بسم اللہ۔ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے جسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ اور آخری شعر کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے یہ
نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے. علی سچ کو برقرار رکھے آپ کے کلام سے ہم خطاب کی جانی چاہیے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مجھے مجھے عشق ہے تو رسول